Welcome to the teachings of Dr. Farhat Hashmi. Hit subscribe to join us for enlightening insights and spiritual guidance. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر، اس سے بڑا عزت و شرف کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے گھر کا معمار ہو؟ لیکن اتنا بڑا کام کر کے بھی ان دونوں کے دل میں کیا تھا، ان دونوں کی زبان پر کیا تھا کہ اے ہمارے رب تو اسے قبول کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی موقع پر دعا میں یہ بھی آتا ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے مناسک یعنی حج کے طور طریقے سکھا، کہ تیرا گھر تو بنا دیا، اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ تیرا گھر ہے، تیری ہی مرضی، تیرے حکم، تیری رضا کے مطابق ہی اس کا طواف ہوگا اور یہاں پر عبادت کی جائے گی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ ارشاد ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تو لوگ چلے آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، پیدل بھی اور دبلے دبلے اونٹوں پر بھی، ہر دور دراز کے مقام، دور دراز کے راستوں سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں تو آل ابراہیم کے علاوہ کوئی اور نہیں بستا تھا۔ ان کو خیال یہ ہوا کہ گھر تو یہاں بن گیا، لیکن یہاں آئے گا کون؟ اس بے آب و گیاہ وادی میں کس کے لیے اٹریکشن ہوگی؟ ظاہر ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے وہاں سبزہ نہیں تھا، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں تھا، کوئی دنیاوی رونق نہیں تھی، کوئی تجارتی مرکز نہیں تھا، کوئی بہت بڑا مونیومنٹ نہیں تھا جن چیزوں کی خاطر آج بھی لوگ دور دراز کے سفر کرتے ہیں۔ کہ اللہ تیرے اس گھر میں کون آئے گا؟ فرمائے تم پکارو، لوگ آئیں گے، پیدل چلے آئیں گے، سواریوں پہ آئیں گے، اتنے دور دراز سے آئیں گے کہ چل چل کے ان کے اونٹ دبلے ہو جائیں گے، لیکن وہ پہنچیں گے۔ اور واقعی ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اور جس کو اللہ نے توفیق دی اس نے لبیک کہا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ کہ دنیا کے ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے بولنے والے وہاں دور دراز کا سفر کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے ساتھ اس گھر کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہ منافع اور وہ فائدے جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہ آئیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ یہاں ان کے لیے کتنے فائدے رکھے گئے۔ بہرحال حج کا آغاز ہوا، ہر دور میں لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو اس کے بعد 10 ہجری میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ حج ادا کیا۔ حج ایک فریضہ ہے، یعنی حج کی عبادت نفلی عبادت نہیں، فرض عبادت ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، جو حج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج جو اس گھر تک جانے کی یا اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. اور یہاں استطاعت سے کیا مراد ہے؟ راستے کا سامان ہو، سواری ہو، صحت ہو، یعنی انسان اس سفر کی مشقت برداشت کر سکتا ہو. حج میں اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بہت سی عبادتوں کا مجموعہ بن جاتا ہے جس میں انسان کا بدن یعنی جسمانی طور پر بھی انسان مشقت کرتا ہے، انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اسی طرح اس کی روح، اس کے جذبات اور احساسات بھی اس کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں. تو گویا حج ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان محض اس جسم کا نام نہیں، یا گوشت پوست اور ہڈیوں کے مجموعے کا نام نہیں. انسان کو جہاں اللہ نے جسم دیا ہے وہاں اس کو روح بھی دی ہے. روح نہ ہو تو یہ جسم مردہ ہے. اس کے ساتھ انسان کو عقل بخشی گئی اور جذبات عطا کیے گئے. ایک متوازن شخصیت، ایک خوبصورت شخصیت یا ایک عمدہ پرسنالٹی وہی ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں میں بیلنس قائم کر سکے اور ان تمام چیزوں کے تقاضے پورے کرے. تو حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں انسان جسمانی مشقت کرتا ہے، ایک طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہاں انسان اپنے جذبات کی تسکین کا سامان بھی کرتا ہے. اسی طرح انسان کی روح بھی سیراب ہوتی ہے اور انسان اپنے پورے عقل اور شعور کے ساتھ اپنے رب کے حضور لبیک پکارتا ہوا حاضر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فریضہ قرار دیا. آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو. اور یہ فرض زندگی میں ایک بار ہے. اگر ایک بار سے زائد کوئی حج کرتا ہے تو وہ نفل عبادت قرار پائے گی. اور اسے اسلام کا ایک رکن بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک بنیادی رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج ہر ایک پر فرض ہے؟ نہیں. حج نمبر 1 مسلمان پر فرض ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مالدار ہو، یعنی زیادہ راہ ہو اس کے پاس، صحت مند ہو، یعنی ایسا بڑھاپا نہ ہو کہ انسان دوسروں کے لیے مشقت کا باعث بن جائے. اسی طرح راستہ پر امن ہو، حکومت وقت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، عورت کے لیے اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ایسی شرائط ہیں جن کو انسان پورا کر سکتا ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور جب حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے، یعنی تاخیر نہ کرے پھر، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا اور کبھی کوئی اور رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. ویسے بھی نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن فرض کی ادائیگی میں تو تاخیر سخت ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا عذر پیش آ جائے، یعنی کون سی رکاوٹ سامنے آ جائے اور فرض ادا نہ ہو سکے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے اپنے سر پر ایک فرض کا بوجھ رکھے ہوئے. اور ویسے بھی آپ نے بتایا کہ اس شخص کا ایمان خطرے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے کوئی ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں، اور پھر یعنی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں اور جن لوگوں نے حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دوں. ایسے لوگ مسلمان نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر استطاعت رکھتے ہوئے میں نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا 6 یا 7 غزووں میں شرکت سے زیادہ پسند ہے. اس لیے اس فریضے کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت کا نام سورت الحج رکھا،
یعنی کوئی صورت الصلاۃ نہیں ہے، نماز نام کی صورت نہیں ہے، یا زکوٰۃ نام کی صورت نہیں ہے، یا روزے کے نام کی صورت نہیں، لیکن حج کے نام کی صورت موجود ہے قرآن پاک میں. اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی اہمیت نہیں، ہر چیز اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حج کو ٹالنا نہیں چاہیے یا اسے غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. اور اسے افضل الاعمال بھی کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ سب سے افضل کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد حج مقبول یا حج مبرور. بخاری کی روایت میں حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی اگر کوئی شخص حج مبرور کرتا ہے تو وہ یقیناً انشاءاللہ جنت کا مستحق ہے. اب حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ یعنی صرف حج کا لفظ نہیں فرمایا کہ جو حج کر لے، مبرور کا لفظ ساتھ آتا ہے. تو مبرور کیا چیز ہے؟ مبرور وہ حج ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو. یعنی حج میں پوری طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ثبوت دیا جائے. حج کے کئی فائدے بھی بتائے گئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی حج کے بارے میں فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ حج کو نکلے تاکہ ان فائدوں کو دیکھ سکیں جو ان کے لیے رکھے گئے. حج کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان سے فقر کو دور کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر یعنی محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. اس طرح دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص موقع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ اور حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. حج کے کئی قسم کے فوائد ہیں. روحانی فائدوں کے علاوہ، آخرت کے فائدوں کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی حج کے بہت سے فوائد ہیں. حج مسلمانوں میں باہم اتفاق کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا ذریعہ ہے. ایثار و قربانی کے بہت سے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہونے کے باوجود امن و امان کا جو مظاہرہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا جو خیال رکھا جاتا ہے عمومی طور پر، اس سے اسلام کے بہت سے خوبصورت پہلو سامنے آتے ہیں. اور اسی طرح بہت سی دنیاوی معاملات اور مشکلات کو بھی مسلمان ایک جگہ پر بیٹھ کر مل جل کر حل کر سکتے ہیں. بہرحال حج ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، جتنا جلد ہو سکے اسے ادا کر لینا چاہیے. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. عموماً ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے فرائض جیسے بچوں کی شادی ہے اس طرح کے اس سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد حج میں جائیں گے. تو کیا یہ حج کو ٹالنے میں ہی آئے گا؟ کسی بھی روایت سے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ اگر بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ حج نہ کریں. شادی تو اپنے وقت پر ہوگی، لیکن حج اپنی جگہ ایک فریضہ ہے. انسان دنیاوی بہت سی مجبوریوں میں اپنے بچوں کو بعض اوقات اپنے کسی رشتے دار کے ہاں یا کسی اور کی نگرانی میں دے کر اپنے دنیا کے کام کرتا ہے. تو اگر ایسا کوئی بھی بندوبست موجود ہے تو اس صورت میں حج کے فریضے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جی. عمرہ کرنے سے کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کبھی عمرہ کرنے کا موقع ملے تو پھر اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. عمرہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. حج تو صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس کے پاس زیادہ راہ ہو، سواری ہو اور وہ دیگر لوازم پورے کر سکے، کیونکہ حج اور عمرے میں بہرحال دونوں سفروں میں کچھ فرق بھی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے گئے ہوں تو آپ میں استطاعت ہو، اور جب تک حج کا موسم آیا ہو آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یا آپ کی استطاعت ختم ہو جائے کسی بھی اور اعتبار سے. تو حج ہے، عمرہ عمرہ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جو حج کر لے پھر اس پہ عمرہ فرض ہے، یہ درست خیال نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کہیں سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو عمرے کا موقع مل جاتا ہے، یا 2-3 دن کے لیے کوئی ایک چانس مل جاتا ہے، تو انسان اس لیے اس چانس کو گوا دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اگر عمرہ کر لیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو پھر تو مجھ پہ حج فرض ہو جائے گا اور حج کی بھی مجھ پہ استطاعت نہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر عمرے کا موقع ملے تو عمرہ کر لیجئے، لیکن فرض اسی وقت آپ پر ہوگا جب آپ صاحب استطاعت ہوں گے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. پہلا حج کب ہوا؟ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور پھر اہل عرب اپنے طریقوں پر حج کرتے تھے، اور یہ بات بھی جانی پہچانی ہے
کہ قریش نے بہت سی چیزیں حج میں ایسی داخل کر دی تھیں کہ جو حج کا حصہ نہیں تھی، یا طواف کے طریقے درست نہیں تھے، ان کے ننگے بازوں کا طواف کرتے تھے یا تالیاں پیٹتے سیٹیاں بجاتے، اور انہوں نے حج کو ایک شغل میلہ بنا رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا 8 ہجری میں، تو اس کے بعد اگلے سال 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حج کے لیے بھیجا. پھر اگلے سال یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلامی طریقے پر حج کیا، جو اپنی اصل تاریخوں میں تھا، کیونکہ اہل عرب تو حج کی تاریخوں کو بھی تبدیل کر چکے تھے نسی کی رسم کی وجہ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب حج کیا تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پہ آ چکا ہے. اور آپ نے جب حج فرمایا تو اس وقت صحیح تاریخ کو ہوا، صحیح طریقے پر ہوا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اس کے بعد سے پھر حج اسلامی طریقے پر جاری ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ، عام حج اور حج اکبر میں کیا فرق ہے؟ عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ جمعے والے دن جو حج آئے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے. جی ہاں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر حج جمعے کے دن آ گیا تو وہ حج اکبری ہو گیا. اصل میں عربوں کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا اور حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا. اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر جمعے کے دن حج آئے تو وہ حج اکبر ہوگا. ہر حج حج اکبر ہے. السلام علیکم. جو شخص بہت بیمار ہے لیکن اس پہ حج فرض بھی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ حج کرنے گیا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان متقی ڈاکٹر ایسا ہو جو واقعی یہ کہے کہ حج کرنا اس کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے، یا وہ مناسک صحیح طور پر ادا ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ بعض اوقات اگر انسان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو وہ اس کا حج کس قسم کا حج ہوگا. تو ایسی صورت میں انسان اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھی بھیج سکتا ہے. یعنی ایک شخص مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، مثلا پیرالائز ہو گیا یا کوئی اور سبب ایسا ہو گیا کہ وہ خود سے موو نہیں کر سکتا، جا نہیں سکتا، وہ دوسروں کے لیے بہت مشقت کا باعث ہے. جیسے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد پر حج فرض ہے لیکن اب وہ اس قابل نہیں کہ سواری پر بیٹھ سکے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو اس کو حج بدل کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہو یا ایسا بیمار ہو چکا ہو کہ وہ سفر حج کے قابل نہ ہو لیکن حج اس پر فرض ہو، تو اس کو اپنے پیسے سے کسی اور کو حج کرا دینا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن اتفاقیہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا، تو پھر اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے حج بدل کروا دینا چاہیے. جی، حج بدل وہی کر سکتے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو دوسرے بندے کے لیے؟ جی ہاں، اسی کو کرنا چاہیے جس نے اپنا حج کر رکھا ہو. اگر ایک شخص نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا تو وہ دوسرے کا کس طرح کر رہا ہے. جی. اور آپ نے کہا کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، تو وہ کس طرح؟ ایسے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے تو وہاں قدم قدم پر ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو انسان تو حقیقت میں دیکھیں تو ہے ہی محتاج. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور فقر صرف یہ نہیں کہ انسان کے کھانے پینے کا اس کے پاس نہ ہو تو وہ فقیر ہے. فقر کئی قسم کا ہوتا ہے، محتاجی کئی طرح کی ہوتی ہے، اور انسان اگر دیکھے تو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے. اس میں امیر غریب فقیر سب شامل. تو حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر جب انسان جاتا ہے تو دنیا سے کٹ کر گھر والوں سے دور ہو کر اسے عبادت میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے. ایسے مقامات پر پہنچتا ہے جہاں وہ زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے، وہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب وہ دعا مانگنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات ہی کو سامنے رکھتا ہے یا اس کے ذہن پر وہ چھائی بھی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان مواقع میں سے کسی موقع پر اس کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے جو وہاں جانے سے پہلے اس کے ہاں تھی. تو اس لیے وہاں کی عبادت اور دعا میں عموماً اچھے ماحول اور ایک بابرکت جگہ پر یہ سب کچھ ہونے کی وجہ سے اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا قرب بھی زیادہ محسوس کرتا ہے، پھر اجتماعی دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کی محتاجی، پریشانی، دکھ، تکلیف اور بہت سے اور ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.